اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، آپ سب کو عید الاضحیٰ اور عید قربانی کی پیشہ پیش مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی، اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتا ہے تو سب سے پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے اور اس قربانی کرنے والے کے پروردگار سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً، پروردگار دو عالم قربانی کے بکرے کے ہر بال کے مقابل میں ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ تو قربانی، عید قربان اور عید الاضحیٰ میں قربانی کی فضیلت، قربانی کرنا بڑی اہمیت رکھتی ہے، مستحب مؤکدہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کو انجام دے۔ قربانی، عید قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں؟ کس وجہ سے قربانی کہا گیا ہے؟ کیونکہ قربانی کہتے ہیں تقرب کو، قرب سے آیا ہے قربانی۔ قرب یعنی ہر وہ چیز کہ جو پروردگار سے نزدیک کرے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر وہ نیکی، ہر وہ کام، ہر وہ صدقہ کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ قربانی کہلاتا ہے۔ مگر عرف میں قربانی کو ایک خاص نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ ہے قربانی، کسی جانور کی قربانی پیش کرنا۔ یہ خاص ناموں میں سے ایک نام ہو گیا ہے قربانی کا۔ تو جب بھی قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک حیوان کا، جانور کا ذبح کرنے کو قربانی کرتے ہیں کہ جو پروردگار کے لیے جس کو قربان کیا جائے۔ اس حکم کی حکمت، کیونکہ جب اس کی اس قدر اہمیت اور فضیلت رکھی گئی ہے کہ قربانی کی جائے، قربانی دی جائے اور عید قربان بنایا جائے، تو جب اس روز کو عید بنایا جا رہا ہے تو یہ کس وجہ سے اس روز کو عید قربان بنایا جا رہا ہے، تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا تاریخچے کیا ہے، کیوں اس کو عید قربان بنایا جاتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم آئیں تاریخ کا مطالعہ کریں کہ قربانی کی شروعات کب سے ہوئی، تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ قربانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکی تھی۔ حابیل اور قابیل نے پروردگار کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو پروردگار نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر مذہب اور ادیان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر مذہب میں قربانی ہوتی ہے، تو بس قربانی ہر مذہب اور دین میں پائی جاتی ہے۔ قربانی کا حکم ہر دین میں پایا جاتا ہے۔ اب سنت قربانی جو پروردگار نے اسلام میں قرار دی ہے اور اسلام میں رکھی ہے اور اسے عید قربان قرار دیا ہے، تو اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ اور حکمت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پروردگار کی بارگاہ میں پیش کی تھی وہ قربانی کی یادگار ہے آج عید قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے جو ضعیفی میں فرزند عطا کیا تھا، وہ فرزند کی محبت جب باپ کے دل میں آتی ہے تو پروردگار نے چاہا کہ اس باپ کا امتحان لیا جائے کہ یہ باپ کس قدر ہمارا مطیع ہے، ہمارے حکم کی اطاعت کرتا ہے، تو پروردگار نے جناب اسماعیل کی قربانی مانگ لی۔
تو جناب ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کے سامنے فرماتے ہیں کہ بیٹا تم اس بارے میں کیا فرماتے ہو؟ تو آپ دیکھیں 13 سال کا اسماعیل، آپ پروردگار دو عالم کے حکم کو بجا لائے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے، اور جناب ابراہیم جب خنجر کو جناب اسماعیل کے گلے پر چلانا چاہتے ہیں تو وہ خنجر نہیں چلتا، اور پروردگار کی بارگاہ سے ندا آتی ہے کہ ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، آج تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اور ہم نے تمہارے لیے یہ بکرا بھیجا ہے، تم اس بکرے کی قربانی ہمارے پاس پیش کرو تاکہ تمہارا وعدہ اور تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے اور ہمارا امتحان بھی پورا ہو جائے۔ تو اس امتحان کی کامیابی کی عید بنائی جاتی ہے عید قربان کے نام سے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی یادگار ہے، حضرت اسماعیل کے اپنے زمانے کے ولی کی فرما برداری کی علامت ہے، اور قربانی مظہر ہے اطاعت خدا کا، ولی خدا کا۔ حضرت ابراہیم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور حضرت اسماعیل ولی خدا کی اطاعت کرتے تھے، تو یہ مظہر اطاعت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا جس طرح اللہ نے امتحان لیا تھا، آج مسلمانوں کے لیے بھی اس قربانی کے ذریعے اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو جس طرح تم اس بکرے کی قربانی دیکھتے ہو، اس بکرے کا خون بہاتے ہو، اس بکرے کے گلے پہ تم خنجر چلاتے ہو، تو اسی طرح اپنے ہوس اور ہوسرانیوں کے گلے پر خنجر چلاؤ، اپنی طمع کے اوپر خنجر چلاؤ، اپنے انانیت اور نفسیات کے اوپر خنجر چلاؤ۔ امام معصوم فرماتے ہیں راوی سے کہ کیا تم نے قربانی پیش کی؟ تو راوی کہتا ہے کہ مولا میں نے قربانی پیش کی۔ تو امام نے کہا کہ تم جب قربانی کر رہے تھے کیا تم اس چیز کو جانتے تھے کہ تم جس گلے پر خنجر چلا رہے ہو یہ گلا بکرے کا نہیں ہے بلکہ تمہاری طمع کا گلا ہے؟ تو راوی کہتا ہے کہ مولا ہرگز میرے ذہن میں یہ نہیں آیا۔ تو امام نے کہا کہ تم نے قربانی نہیں پیش کی، تم نے قربانی نہیں کی۔ یعنی امام اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اس روایت میں کہ قربانی کا فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ تم جس پر خنجر چلا رہے ہو یہ خنجر تمہارے طمع کے اوپر ہے، تمہاری انانیت کے اوپر ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حج کی حکمتوں میں آپ فرماتے ہیں کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے، عبادت سیاسی اجتماعی عبادت ہے، یعنی قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے عزیزوں کو کس طرح قربان کرنا چاہیے۔ یعنی قربانی جس طرح حضرت ابراہیم کے اللہ نے امتحان لیا تھا، ویسے ہی اگر مسلمان آج یہ اس سے تعلیم پالیں کہ اگر دین کو خون دینے کی ضرورت پڑے تو اپنے عزیزوں کا خون بہا دینا، آج حق کی محافظت کے لیے قربانی دینی پڑے تو حق کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے جان و مال کو قربان کر دینا، یہ عید قربان ہمیں یہ تعلیم اور تربیت کرتی ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں حق کی حفاظت کے لیے قربانی پیش کی تھی۔ عید قربان ہمیں کربلا پہنچاتی ہے، عید قربان ہمیں کربلا کی درسگاہ دیتی ہے کہ دیکھو عید قربان تم جب ہر سال بناتے ہو تو یاد رکھو اگر کربلا قائم کرنے کا وقت آ جائے تو کربلا قائم کر دینا۔ یعنی 72 نے عید قربان کے فلسفے کو عملی جامعہ پہناتے ہوئے کربلا قائم کر دی۔ عزیزان محترم، اگر اس حکمت اور فلسفے کو ہم عید قربان سے حاصل نہیں کیے تو یہ ہماری قربانیاں جو ہم دیتے ہیں یہ کچھ افراد کے لیے، کچھ تجار کے لیے پیسے کمانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم بکرے کاٹتے ہیں مگر کوئی اور ہمیں بکرا بناتا ہے، ہم کسی اور کے لیے بکرا بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس قربانی کا فلسفہ اور حکمت نہیں سمجھے،
اس سے درس حاصل نہیں کیے۔ اگرچہ قربانی انجام دینا ایک ہمارا وظیفہ ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ مستحب مؤکدہ ہے کہ ہم قربانی کو انجام دیتے رہیں، یہ پروردگار کی طرف سے حکم ہے کہ تا قیامت قربانی ہوتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم کا یہ امتحان یادگار کے طور پر بنایا جائے گا، عید بنائی جائے گی، مگر ہاں مسلمانوں یاد رکھو، اس عید سے اگر تم کچھ درس حاصل نہیں کیے تو یاد رکھو کہ تم بکرے کو ذبح نہیں کر رہے ہو بلکہ تم خود بکرا بن جا رہے ہو۔ اور اس قربانی کے سلسلے میں کچھ شبہات اور اعتراضات کچھ لوگوں نے کیا ہے، وہ یہ کہ قربانی عید قربان کو مسلمان جو ہے بیجا پیسہ خرچ کرتا ہے، بکروں کو خرید کر، بکروں کا خون بہا کر، صرف گوشت کھانے سے اور گوشت تقسیم کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے اگر مسلمان اس پیسے کو، جو پیسہ خرچ ہوتا ہے بکروں پر، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے امت مسلمہ کا، اگر یہ کسی اور کام میں خرچ ہو تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ تو عزیزان محترم، یہ اعتراض جو ہے جہالت کی بنا پر ہے۔ اگر جہالت نہیں ہوتی، ایمان ہوتا اور تعبد ہوتا تو ہرگز یہ اعتراض نہیں کیا جاتا۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اطاعت کا مظہر پیش کیا تھا، تعبد کا مظہر پیش کیا تھا عید قربان کو، اسی طرح آج مسلمان بھی پروردگار دو عالم کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں تو یہ تعبد ہے، اس اطاعت کی یادگار ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ قربانی باقی رہے۔ یہ اعتراض کرنے والے اس کی حکمت اور فلسفے سے غافل ہے کہ پروردگار دو عالم اس قربانی کے ذریعے اس قربانی ابراہیم کو یاد رکھوانا چاہتا ہے، مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ شاید اس سے کوئی بیدار ہو جائیں، اس سے کوئی سمجھ جائیں اس قربانیوں کے ذریعے۔ اور ہر حکم اسلامی کے لیے ایک فلسفہ اور حکمت کی بنا پر رکھا جاتا ہے، اگرچہ اس حکمت حاصل بھی نہ ہو، مگر پروردگار کا حکم ہے کہ یہ تا قیامت باقی رہیں گی اور باقی رہنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ جس طرح ذکر حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر تا قیامت باقی رکھنا ہے، ذکر مجالس حسین، ذکر حسین، ان آنسوؤں کا جو ثواب بتایا گیا ہے، اگرچہ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی حکمت حاصل نہیں ہوتی ہے، مقصد حسینی آج محفوظ نہیں ہے، اگرچہ مقصد حسینی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، مقصد حسینی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود مجالس حسین، ذکر حسین، یہ آنسو جو بہتے ہیں، اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر تا قیامت باقی رہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ آنسو تا قیامت بہتا رہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس عید ضحیٰ اور عید قربانی کو، اس کی حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے فلسفے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں اس کی حکمت سے آشنا فرما، ہمیں اس کی فضیلتوں سے واقف فرما، پروردگارا اس کے فلسفے سے ہمیں واقف فرما، پروردگار دو عالم ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما، پروردگار دو عالم اسلام کو جب بھی قربانی کی ضرورت ہو ہمیں قربانی دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔